ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا جی، کوئی طاہر عین سے بات کرتے ہیں۔ ہلو، ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ تعالیٰ کا، آپ ٹھیک ہے اچھے سے؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کیا بات کریں گے؟ سر میں اسی بارے میں بات کر رہا ہوں جو آپ نے یہ ایجنڈا، جس ایجنڈا کے تحت آپ کام کر رہے ہیں یا جو بھی اچھا آپ کا ویو پوائنٹ ہے، ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے پھر اگر آپ ہر کسی میں اسلام کے پیچھے لگ گئے ہو، آپ دنیا کو کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ آپ کے حساب سے کیا صحیح ہے؟ تو ہم اسلام کے پیچھے تو نہیں لگے، ہم تو سب چیزوں کے پیچھے لگے ہیں۔ میں تو ہومیوپیتھک نہیں، دوائیوں زیادہ کے تر پیچھے میں بھی نے لگا ہوں دیکھا ادھر۔ ہے کہ آپ نہیں، زیادہ تر جو میں نے چیزیں دیکھی تو مجھے لگا کہ چلو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹڈ آپ تو چلو ٹھیک ہے، غلط بول رہے ہو، یا چلو آپ بولو کہ آپ کا ایتھیزم جو ہے وہ صحیح ہے کیا اس میں لکناز نہیں ہے؟ کیا لکون ہے، چلیں بتا دیں آپ۔ ہم آپ کے مذہب میں سے لکونہ سر نکالتے ہیں، آپ سر ہمارے میں سے نکال دیں۔ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ پوچھنے والا کوئی چیز نہیں ہو، مثال کے طور پر میں غلط کروں، میں نے دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ غلط کیا یا کوئی پاورفل ایک غریب کے ساتھ ظلم کرے گا، تو یہ ہے جس کا فری ول ہے تو کرنے دو، تو یہاں تو اس فری دنیا سے ول تو چلا جائے گا، اس کے دماغ میں وہ خوف ہی نہیں رہے گا کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ میں اگر مجھے سب فری ول دیا جائے تو میں جو من کرے وہ میں کروں، اگر مجھے کوئی چیز کسی برائی سے روک رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے نا؟ اگر مجھے جھوٹ بولنے فری سے ول کوئی کا چیز روک رہی فری ہے ول کی یا ڈیفینیشن کیا ہے؟ فری ول کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فری ول ہے جو آپ کے من میں آ جائے، جو آپ کو صحیح لگے وہ کرو، نہیں جو تو آپ فری کو ول تو صحیح لگے، اسلام بھی دیتا مگر ہے، کرسچینٹی بھی دیتا ہے، ہر مذہب دیتی ہے۔ پورے دنیا میں فری جو ہے ول نا، وہ اگر نہیں ہے جو آپ یہ کوئی کہہ رہے اگر ہیں، نہیں نہیں آپ نہیں نہیں۔ کنٹریز بھی، آپ سیکولر کنٹریز بھی دیکھیں نا، اس میں بھی لاز تو ہے۔ آپ کا کبھی تو کوئی آپ کو انسان جو ہے کون کہہ فری رہا ہے تو نہیں ہے۔ کہ تو آپ کو کس نے کہا کہ ایتھیسٹ لا کو نہیں مانتا؟ سر ایتھیسٹ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی سمجھا دو۔ ایتھیسٹ تو ایتھیسٹ جو ہوتا ہے وہ تو صرف خدا کا انکار کرتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، تو خدا کا انکار اب کرے اس سے ایک تو منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ خدا کے ٹھیک۔ انکار کا سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر آپ نے سوسائٹی پڑھا میں ہے کیسے انیشل رہنا جو ہے، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میری بات تو سنیں۔ ٹھیک سن تو ٹھیک لیں یار، اب آپ کہیں اور چھلانگ لگا رہے ہیں، پہلے اس بات کو کنکلوڈ کریں گے پھر آگے جائیں گے۔ ایتھیسٹزم کا مطلب ہے کہ آپ کا مذہب جھوٹ ہے، ہم آپ کے خدا کو نہیں۔ میں آپ کو میوٹ کروں گا، آپ کی طرف سے آواز واپس آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایتھیزم کا مطلب ہے کہ آپ کا خدا جھوٹا ہے، ہم آپ کے مذہب کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قانون کو نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چوریاں کرنے کو جائز مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہمبل کے جو برائیاں مذہبی لوگ کرتے ہیں ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا مورل سٹینڈرڈ جو ہے نا، اچھائی برائی کی پہچان، اچھا کیا برا کیا، وہ آپ مذہبی لوگوں سے بہت ہائی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس چیز میں تو آپ لوگ تو یہ سمجھتے ہو کہ عورت جو ہے وہ مرد کے نیچے ہونی چاہیے اور بیوی کو مار بھی سکتے ہیں، اور بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ آدمی آگے کہے کہ بھائی میں نے تم سے سیکس کرنا ہے، تو وہ عورت کہے بس میں نے ٹانگیں کھولنی ہے، ٹھیک ہے؟ عورت آگے سے نہ بھی نہیں بول سکتی۔ ہمارے میں یہ باتیں نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کے اوپر نہیں چلتے، ہم تو عورت کو بھی برابر سمجھتے ہیں، ہم تو دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی اتنا ہی حق دیتے ہیں، اتنا ہی انسان سمجھتے ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ ہم کسی دوسرے مذہب کے انسان کے اوپر جو ہے وہ چیز نہیں لگاتے جو ہم اپنے اوپر لگانا پسند نہیں کرتے، ہم سب کو انسان سمجھتے ہیں، مذہب بھی نہیں سمجھتے۔ تو آپ لوگوں کی جو غلط فہمی ہے نا، سب سے پہلی وہ یہ ہے، آپ سمجھتے ہو کہ اگر ایک انسان نے اسلام چھوڑ دیا تو اسے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اچھے برے کی تمیز کا اسلام سے یا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کو آپ نہیں بھی اچھائی اور برائی سکھائیں، اسے پتا ہوگا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ جیسے انسان کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالا تو مجھے کاٹ لے گا، اسی طرح انسان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے۔ نیچرلی ہمارے اندر قدرتی طور پہ یہ بات ہوتی ہے۔
تو آپ کی پہلی تو یہ بات غلط ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی نے اسلام چھوڑا یا مذہب چھوڑ دیا یا خدا کو ماننا چھوڑ دیا تو وہ مادر پدر آزاد ہو جائے گا، وہ جی اپنی ماں پہ چڑھ جائے گا یا اپنی بہن پہ چڑھ جائے گا یا وہ چوریاں کرنے لگ جائے گا، وہ ڈاکے ڈالے گا، لوگوں کو قتل کرنے لگ جائے گا. کوئی نہیں، کیونکہ یہ چیز ایویڈنس سے ثابت ہے. دنیا میں جہاں پہ غیر مذہبی لوگ ہیں وہاں پہ امن زیادہ ہے، وہاں پہ جرائم کم ہے، وہاں ریپ کم ہوتے ہیں، وہاں پہ قتل کم ہوتے ہیں، وہاں پہ چوریاں کم ہوتی ہیں. جہاں پہ غیر مذہبی لوگ جانا ہے، جہاں پہ ایتھیسٹ لوگ جانا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز، ناروے، فن لینڈ، سویڈن، یہ سارے کے سارے اس بات کی زندہ مثال ہیں کہ ان ملکوں میں دنیا میں سب سے کم کرائم ہوتا ہے. کیوں سب سے کم کرائم ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ مذہبی لوگ کم ہیں. صرف اتنی سی بات ہے. اچھا اب آپ بات کریں، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جو ٹرائبل سوسائٹیز ہے، اگر آپ کے حساب سے کہ ایک انسان جو ہے بائی برتھ ہی اس میں یہ چیز ہیومنزم ہوتا ہے، تو ٹرائبل سوسائٹیز میں جراواز یا اونگیز جو ٹرائبس ہے وہ پھر سکل ڈانس کر کے ایک دوسرے کو کیوں مار ڈالتے تھے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس مذہب نہیں ہوتا تھا؟ ان کے پاس بھی مذہب ہوتا تھا نا بھائی، وہ اپنے مذہب کے مطابق لوگوں کو مار دیتے تھے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرائبل سوسائٹی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایتھیسٹ ہے. نہیں، ٹرائبل سوسائٹی تو ایتھیسٹ نہیں ہے بھائی. ٹرائبلز تو دنیا میں سارے اپنے اپنے مذہبوں کو مانتے ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ وہ مذہبی ہے؟ وہ ایتھیسٹ ہے، وہ آپ کی طرح مذہبی ہے بھائی، اس لیے مار دیتے ہیں لوگوں کو. وہ ایتھیزم کی وجہ سے نہیں مار دیتے. آپ پہلے مجھے ایک بات بول دیجیے، آپ دوسرے اپنی باتیں کھل کے بولتے ہو، دوسرے کو اپنی بات رکھنے کا موقع کم ٹائم پہ دے دیتے ہو، یہ غلط بات ہے. ایک اور کراس بات ٹاک نہیں کہوں گا کرنے سر میں. دیتا. آپ اپنی باری پہ بات کریں گے، اپنی باری پہ بات کریں گے. دیکھیے سر، اسٹیلن جو تھا وہ بھی ایتھیسٹ تھا، کتنوں لوگوں کو مار ڈالا. کیا آپ دکھا دو اس جتنا، وہ تو انہوں نے کتنے، یا چائنا میں جو ماؤ زیڈانگ تھا اس کے بعد جو تھا انہوں نے کتنے قتل عام کیے، تو کیا وہ مذہبی تھا کوئی؟ تو یہ میٹر نہیں کرتا ہے. یہ میٹر انسان کی اپنے اس پہ بیسڈ ہوتا ہے. یہ کسی اس پہ مذہب تھوڑی سکھاتا ہے کہ کچھ غلط کرو کسی کے ساتھ. کہاں کا ہے کہ مذہب نے کہ مطلب ہے دوسروں کو مارنا. چلیں اب میں بات کروں گا نا اس بات کا. اسٹالن جو تھا وہ کمیونسٹ تھا، ٹھیک ہے، وہ ایتھیسٹ نہیں تھا. میں کمیونسٹ نہیں ہوں. دوسری بات ہے کہ صدام حسین نے کم لوگ مارے تھے، قذافی نے کم مارے تھے، بشار الاسد آج تک مار رہا ہے. کتنے مار چکے ہیں؟ انور سادات نے کتنے مارے تھے؟ ٹھیک ہے، حضرت محمد نے خود کتنے مارے تھے؟ ٹھیک ہے، اسٹالن کو تو تمیز نہیں تھی نا، ایتھیسٹ تھا آپ کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو حضرت محمد کو تو تمیز تھی نا. صحیح ہے، تو حضرت محمد اور اسٹالن میں کیا فرق ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی ڈکٹیٹر دنیا میں جو لوگ مارتے ہیں نا ان کو، اور خاص طور پہ کمیونسٹ ڈکٹیٹر، ان کو آپ ایتھیزم کے کھانے میں نہیں ڈال سکتے. ایتھیزم صرف ایک لائن ہے کہ میں خدا کا انکار کرتا ہوں، بس. باقی اس بندے کی موریلٹی کیا ہے، وہ کس کو اچھا مانتا ہے کس کو برا مانتا ہے، اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے ایتھیزم سے. اور اسٹالن جو تھا وہ لینن کو، مارکس کو پڑھنے والا ایک کمیونسٹ تھا. میں نہ لینن کو پڑھتا ہوں نہ مارکس کو پڑھتا ہوں. انہوں نے ایتھیزم کی وجہ سے لوگوں کو نہیں مارا. اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ اسٹالن نے لوگ مارے تھے اور وہ ایتھیزم کی وجہ سے مارے تھے، تو صدام نے جتنے مارے تھے وہ بھی ایتھیزم کی وجہ سے مارے، وہ بھی اسلام کی وجہ سے مارے تھے. انور سادات جتنے مار رہے ہیں آج تک اس وجہ سے مارے ہیں اس نے. خمینی نے جتنے بندے مارے تھے وہ بھی اس وجہ سے مارے ہیں، اسلام کی وجہ سے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. انور سادات، بشار الاسد، قذافی، یہ سب کے سب جو ہیں، پھر کہہ دو کہ یہ اسلام کی وجہ سے مارے تھے. آپ یہ مان لیں کہ ٹھیک ہے اسلام کی وجہ سے مارے تھے. آپ یہ مان لیں کہ حضرت محمد نے جتنے مارے تھے، ٹھیک ہے، حضرت محمد تو اللہ کے نبی تھے نا، وہ تو اسٹالن سے بہت اوپر تھے. تو انہوں نے کیوں اتنے لوگ مار دیے؟ مذہب ان کو نہیں بچا سکا لوگوں کو مارنے سے. اللہ کا نبی وہی کام کرتا رہا جو ایک ڈکٹیٹر کرتا رہا، جسے آپ بڑا گھٹیا کہہ رہے ہیں. تو پھر ہم حضرت محمد کو پھر کیا کہیں؟ حضرت محمد کے سر پہ گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں کہ کیا، کون سا ہار ڈالیں پھر ہم حضرت محمد کے گلے میں؟ چلیں، اسٹالن کو تو برا آپ نے کہہ دیا کہ اتنے لوگ مارے اس نے. پہلی تو بات یہ اس نے ایتھیزم کی وجہ سے ہی مارے. وہ کسی کو جا کے یہ نہیں تھا کہتا کہ ایتھیسٹ بن جاؤ تو تمہیں مار دوں گا ورنہ مار دوں گا تمہیں. اس نے تو یہ نہیں کہا. وہ تو کمیونزم کے پیچھے مار رہا تھا لوگوں. کمیونزم نیشنلزم کے پیچھے مار رہا تھا لوگوں. وہ ایتھیزم کے پیچھے نہیں مار رہا تھا. حضرت محمد لوگوں کو کہتے تھے اسلام قبول کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ.
اسلام قبول کر لو, جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, نہیں تو تمہارے بچے غلام لونڈی بنا لیں گے. یہ مذہبی جنگ ہوتی ہے. ایتھیزم کی وجہ سے نہ ماؤ نے کسی کو مارا ہے نہ اسٹالن نے, مارکسزم کی وجہ سے, کمیونزم کی وجہ سے, اس وجہ سے مارا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ آپ لوگوں کا کہاں چٹا رہنا ہے, آپ نے ماننا نہیں ہے اس بات کو, ٹھیک ہے. ہاں جو انیشل سٹیجز میں جو سوسائٹیز تھی نا, اس میں جو پاورفل تھا وہ تو جو باربرس سوسائٹیز تھی, اس میں تو اس ٹائم مذہب اس لیول کا ڈیولپ نہیں ہوا تھا. تب کیوں اتنے لوگوں کو جو پاورفل تھا وہ ڈومینیٹ کرتا تھا. دوسری بات, گدافی یا جو آپ نے ابھی مینشن کرا صدام حسین, یا وہ انہوں نے مذہب کے لیے کسی کو نہیں مارا ہے. وہ ڈکٹیٹر تھے, ان کو مذہب کی ABCD پتا نہیں تھی, ٹھیک ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں نے مثال ہی اسی لیے دی ہے نا قذافی اور ان کی, کہ آپ ان کو مذہب کے کھاتے سے نکال رہے ہو, مگر اسٹالن کو جو کہ کمیونسٹ تھا اسے ایتھیزم کے کھاتے میں ڈال رہے ہو. حالانکہ ایتھیزم تو ایک لائن ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. تو یہ آپ سٹوپڈ بات نہیں کر رہے, ویسے ذرا خود اسے کہتے ہیں ڈس آنیسٹی جو آپ کر رہے ہو. آپ کیا کر رہے ہو, لاجیکل فیلسی کھیل رہے ہو, کمپیئرنگ ایپلز ود اورنجز, ٹھیک ہے. میں قذافی نے جو لوگ مارے اور صدام نے جو مارے انہیں بھی اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالتا, مگر جو حضرت محمد نے مارے, جو خمینی نے مارے, ان کو میں اسلام کے کھاتے میں ڈالتا ہوں. جو خلفائے راشدین نے مارے ان کو اسلام کے کھاتے میں ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ آپ نے اپنا ہی گول کر دیا کہ آپ خود ہی یہ بات مان گئے ہو کہ قذافی کے اور انور سادات کے, بشار الاسد کے, صدام حسین کے, ان کے قتل کیے ہوئے لوگ آپ اس میں نہیں ڈال سکتے. صدام حسین نے کتنا کردوں کو مارا ہے آپ کو پتا ہے. جو صلاح الدین ایوبی تھا وہ کرد تھا, جس نے یروشلم پہ قبضہ کیا مسلمانوں کا, وہ کرد تھا. جس نے یروشلم کو کرسچن سے آزاد کرایا وہ کرد تھا. صدام حسین نے چن چن کے کرد مارے ہیں, ترکوں نے کرد مارے ہیں, ایرانیوں نے کرد مارے ہیں, اور انہوں نے کرد مارے. کرد ابھی تک اپنا ملک لینے کو پھر رہے ہیں, ان کے برے حالات ہیں. تو اسلام تو مسلمانوں کو بھی مروا رہا ہے, اور کرد جو ہے مسلمان ہیں. کرد کوئی جو ہے وہ ایتھیسٹ نہیں ہے, کرسچن نہیں ہے, کوئی یزیدی نہیں ہے, سارے کرد مسلمان ہیں, آدھے سنی آدھے شیعہ, ٹھیک ہے. یہ باتیں ہیں, یہ آپ لوگ لاجیکل فیلسیز کھیلتے رہتے ہو, کمپیئر کرتے رہتے ہو ایپلز کو اورنجز سے. یہ پرابلم ہے آپ لوگوں کا. اب بات کریں یہ کرد جو ہے وہ نیشنلزم ہے, کردستان کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. وہ ٹرکی اور کچھ ایریا ایران کا اور کچھ عراق کا کچھ پروونس ہے, وہ اپنا ملک چاہ رہے ہیں. اس کو آپ کیوں اسلام کے ساتھ ملا رہے ہو؟ دوسری بات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ٹائم میں تو نہیں ملا رہا, آپ ملا رہے ہو. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اسلام تو میری بات سن لیں. اب میری بات سنو گے, اب میں نے آپ کی بات سنی ہے یا نہیں؟ ایک منٹ کریکشن کر دوں. جو میں نے بات کہی تھی اب آپ نے پھر اس کو جان بوجھ کے چینج کر دیا. بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ مسلمان سارے کردوں کو مار رہے ہیں, جو کہ کرد بھی مسلمان ہے. تو مسلمان تو اسلام تو مسلمان کو مسلمان سے مارنے سے نہیں روک سکا, تو آپ ہمیں بتا رہے ہو. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.